انسان کو اپنی موجودگی وہیں اچھی لگتی ہے جہاں اس کی قدر اور احساس ہو۔ پیسوں کے قرض تو ادا ہو جاتے ہیں، لیکن رویوں کے قرض ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ نہیں معلوم کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، الہی معاف کر دینا گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ صبر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور کوئی بھی قسم آسان نہیں ہوتی۔ اپنا وہ ہے جس سے کھل کر باتیں کی جائیں، نہ کہ سنبھل کر۔ کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ کمال کا مہربان اور خبر رکھنے والا ہو، پھر بھی بندہ امید اور یقین سے خالی ہو۔ اگر تم جاننے والے ہو اور تم اپنی جانکاری کو، علم کو نہیں پھیلا رہے، تو تم آنے والے نسلوں کے لیے مجرم ہو۔ جن کی باتوں میں دم ہوتا ہے وہ محفلوں میں چلایا نہیں کرتے۔ بعض مرتبہ ہم لوگوں سے لڑ کر نہیں، تنگ آ کر دور ہوتے ہیں۔ خوش رکھنے کی بجائے دکھ نہ دینے کی کوشش کریں۔ جس چیز کی جتنی چاہت رکھو گے اتنا ہی وہ تھکاتی ہے، پھر چاہے وہ دنیا ہو یا رشتے۔ جہاں باتیں دل کو زخمی کرنے لگ جائیں وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ اللہ انہیں بھی صبر دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں مگر دل سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ محبت ایک بچکانہ عمل ہے، بردباری، بزرگی اور میچورٹی اس کا سارا مزہ خراب کر دیتی ہیں۔ خودکشی کے اکثر واقعات میں لوگ مرنا نہیں چاہتے، بس وہ چاہتے ہیں کہ درد مر جائے۔ نصیب کی لکھی گئی تکلیفیں سہے بغیر ہم مر نہیں سکتے۔ توجہ کی کمی سے مر بھی سکتے ہیں یہ پھول، پودے، انسان وغیرہ۔ سب تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں، آپ کی بھی ہو جائیں گی۔ زندگی کا اصل حسن دکھ کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنے خاص مقصد کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ درد کیا ہے؟ جو روح کو چیر دے اور پورا وجود اس کے لپیٹے میں ہو، اسے درد کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، موت تمہیں ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جن کے لیے تم نماز کو چھوڑ دیتے ہو۔ کس مایوسی کی چوٹ پر امید کا کون سا مرہم رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ جب انسان اپنے ہی اندر قید ہو جائے تو رہائی ممکن نہیں۔ زندگی جب موت کا مزہ چکھ لے تب امر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی ادائیں اپنی جگہ پرکیف ہیں، مگر جب جانا مقرر ہو تو خوشیوں کو بانٹ دو۔ جب انسان میں اپنے آپ کو پانے کے بجائے رب کو پانے کی جستجو بڑھ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سفر صحیح سمت میں شروع ہو گیا ہے۔ لفظوں میں گہرائی تب آتی ہے جب دکھ بھی گہرے ہوں۔ دکھ نہ ملتے تو لفظوں کو درد کی زبان نہ ملتی۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ میں انسانی خواہشات کی تہہ تک گیا، میں نے یہ پایا کہ جو بھی جس کے پاس ہے اسے اس سے شکایت ہے۔
ایک عربی کہاوت ہے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تمہیں دل کی خوشی صرف لوگوں سے کنارہ کش رہنے میں ہی ملے گی۔ منزل موت ہے، سفر کا مزہ لو۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے۔ اسے اتنا نور ملے گا کہ ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اچھے انسانوں کی فہرست بنائی جا سکتی ہے، برے انسانوں کی نہیں۔ وہ بے شمار ہوتے ہیں اور ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جسے اللہ اپنی محبت دیتا ہے اسے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔ جو دنیا کی خواہش کرتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے۔ حیا کے موتی تمہیں دنیا کے لیے اجنبی تو کر دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں تمہاری سلامتی اسی اجنبیت میں ہے۔ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔ وہ پوری دنیا کو بھی اگر اللہ کے سامنے جھکا لے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ خدا ذات ہی ایسی ہے۔ پورا سکون اور کامل سکون تو اللہ کو دیکھ کر ہی ملے گا۔ اے ہمارے رب، جب ہم نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راہوں کی مسافر بننے لگیں تو اپنے نور کی روشنی سے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھانا۔ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ منزل پر پہنچ کر دیکھیں گے کہ کون آخر تک ساتھ آیا ہے۔ بھروسہ ایک رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ انا دل کے سامنے آ جائے تو دل کا ہر رشتہ ختم کر کے دم لیتی ہے۔ دل سے کہتی ہے کہ میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی جی لو۔ جب پیٹ میں روٹی اور تن پر کپڑا نہ ہو تو پیار بھول جاتا ہے، ضرورت یاد رہ جاتی ہے۔ اگر زندگی سے خواہشیں ختم ہو جائیں تو زندہ رہنے کا جواز بھی ختم ہو جاتا ہے، تاریک بن جاتی ہے زندگی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اس کو اپنے قریب لا سکے۔ لاڈلوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حادثوں کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بارش کی طرح آپ پر برستی رہیں خوشیاں، دعا ہے ہر بوند آپ کے دل سے ہر غم مٹا دے۔ جو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے وہ اسے حاصل کر لیتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے لیکن نشان چھوڑ جاتا ہے، کبھی دل پر کبھی روح پر۔ بعض مرتبہ انسان دوست، دشمن اور تماشائی میں فرق نہیں کر پاتا۔ ہم نے زندگی سے سیکھا ہے کہ پیچھے رہ جانے والی چیز یا انسان کو پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، پھر وہ خواب ہو یا حقیقت۔ اللہ پر توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے۔ دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ دنیا وہ دو دھاری تلوار ہے جس پر ننگے پاؤں چلنا پڑتا ہے، چلنا ہی ہوتا ہے۔ پیروں کو زخمی کرنے والی چیز سے محبت کیسے کرنے لگتے ہیں لوگ؟ کیوں کرنے لگتے ہیں؟ روح کو جس نیت سے جھنجھوڑا جائے وہ اسی نیت پر عمل کرنے لگ جاتی ہے۔ روح ایسی ہی فرما بردار ہے اور عمل کا تو دار و مدار ہی نیت پر ہے۔ دکھائی دینے والی ہر چیز کم حیثیت کی ہے، حیثیت والی ہر چیز پوشیدہ ہے، پردے میں ہے۔ محبت میں یہ کہاں لکھا ہے کون کس کے لیے کیا کرے گا اور کس کو کس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بس یہ دل کی بات ہے۔ اے انسان، خود بگاڑی ہوئی زندگی پر شکوہ کیسا؟ صبر تمہارے اندر محبت اور سکون کا احساس بڑھاتا ہے۔
याद रखो, जब तक अपनी जन्नत का यकीन ना हो, किसी गुनाहगार का मजाक ना उड़ाओ। रोना ये नहीं बताता कि आप कमज़ोर हैं। पैदाइश के बाद से ये हमेशा इस बात की निशानी है कि आप जिंदा हैं। कौन है कि जिसमें कमी नहीं होती? आसमान के पास भी तो ज़मीन नहीं होती। जब ज़िंदगी समंदर में गिरती है तो वक्त तैरना सिखा ही देता है। खामोशी की भी एक हसीन दुनिया होती है, और इस हसीन दुनिया में कदम रखकर इंसान अपने रब को पा लेता है। ख्वाहिशें ना होती तो कितनी हसीन गुजरती ज़िंदगी। सबसे अच्छी कहानी और सबसे बेहतरीन तस्वीर हमारी अपनी ज़िंदगी है। कभी तन्हाई में बैठकर गौर करें कि इसको और खूबसूरत कैसे बनाएं। अपनी तकलीफ़ में गुम ना हो, जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज बन जाएगा। जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हो, उसे हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले उस पर सब्र करना चाहिए जिससे आप नफ़रत करते हैं। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। खैर चाहने वाला वो होता है जिसकी नसीहत अगर आप कबूल ना भी करें तो वह आपसे दुश्मनी नहीं करता, आपके लिए आपकी गैर मौजूदगी में दुआ करता रहता है और आपके ऐबों को लोगों के सामने फैलाने से बचा रहता है, जबकि मलामत करने वाले का मामला इससे उल्टा होता है। अगर तुम अल्लाह ताला से रहम चाहते हो तो उसे माफ़ कर दो जो तुमसे माफ़ी मांगे, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला के रहम की तलाश है तो पहले कमज़ोर पर रहम करना सीखो। ऐसी मुसीबत जिसमें हमारे लिए बेहतरी हो वो सज़ा नहीं होती। अपने आप को बेहतर समझने से ज़्यादा बुरा कोई मामला नहीं होता। आओ, हज़ार मन्नत तोड़ने के बावजूद आओ, फिर आओ, हमारा कारवां मायूसी का नहीं। हम जितना पुरसुकून होते हैं उतना ही ज़्यादा सुन सकते हैं। जानने का फ़न ये जानना है कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। अगर मुसीबत के वक्त में लोगों से पनाह और भलाई की उम्मीद हो तो जान लो कि तुम सीधी राह से भटक चुके हो। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नज़र आने लगता है। जिससे खुदा राज़ी हो जाए उसके रिस्क में कमी नहीं आती। किसी एक रात को जाग कर गुजारो। जिस चीज़ की तुम सबसे ज़्यादा चाहत रखते हो उसे अपने पास पाओगे। दुनिया ऐसे दोस्त की तरह है जो सामने से दोस्त और अंदर से दुश्मन हो। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। जब हम किसी के हमराज बन जाएं तो राज को राज रखना हमारा फ़र्ज़ है। पता नहीं लोग शातिर होते हैं या हम ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं। ख़ुद को इतना तराशें कि पाने वाले को नाज और खोने वाले को हमेशा अफसोस रहे। बिखरी पड़ी हैं पत्तों की तरह लोगों की चाहतें, कोई हासिल पर रो रहा है और कोई ला हासिल पर। मुसलसल गम उठाने से यही बेहतर है किनारा कर लिया जाए किनारा करने वालों से। नियत पाकीज़ा हो और दिल में तड़प हो तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। जो हो रहा है और जो होगा उसमें अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह मोहब्बत है और वो मोहब्बत करने वालों को ही महबूब रखता है। हलाल रिस्क इंसान खाता है और हराम इंसान को खा जाता है। ज़िंदगी की किताब के सब औराक हमारे मुताबिक नहीं होते। बस कोई ऐसा वर्क सामने आ जाए जिसमें राहतें ना हो तो सब्र कीजिए।
صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ جن لوگوں پر محبت اثر نہیں کرتی، وہ اپنے اندر پلنے والے حسد اور نفرت سے ہی ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ محبت کے قیدی پرندے کھلے دروازے دیکھ کر بھی آزاد نہیں ہوتے۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے، بوجھ بن جاؤ تو اپنے بھی گرا دیتے ہیں۔ چلو مسکراتے ہیں ان حادثوں پر جنہیں خود پر حاوی دیکھ کر لگا تھا کہ زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ بے وقوف شخص کے لیے نصیحت کا سننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بوڑھے شخص کے لیے پہاڑ کی چڑھائی چڑھنا۔ جب انسان غافل ہو جائے تو زندگی ایک نیند ہے۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ہر انسان چلتا چلتا جوان ہوتا گیا، مگر اس نے دھیان نہ دیا کہ ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ صلے کو چھوڑ دیں اپنے خدا پر، وفا کو اپنی عادت کر کے دیکھیں۔ یہاں تک کہ ایک خوشبو انسان کو گزرے ہوئے وقت میں لے جا سکتی ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو کچھ اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا ڈھونڈنے کی کوشش کرے۔ نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے گناہ ہو جانے پر شرمندہ ہونا۔ اچانک لاپتہ ہو کر ہم خاک ہو جائیں گے اس دنیا سے۔ زندگی میں اگر محبت کرنے کا اتفاق ہو تو عاجز لوگوں سے کریں۔ عاجز لوگ تکلیف نہیں دیتے، محبت کے بدلے عشق کرتے ہیں۔ آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نشانی، کوئی صورت، کوئی حدیث بھیج دے گا۔ بس اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور اس سے گفتگو جاری رکھیں۔ تمہاری ہر صلاحیت تمہاری آزمائش ہے۔ محبت کی الماریاں پھر سے دیکھو، بھروسے کہیں خفیہ خانوں میں ہوں گے۔ پیلے پتوں کو بھلا کون پناہ دیتا ہے؟ جو آپ سے مطمئن نہیں وہ آپ کے لائق نہیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا، سو تم مرجھا گئے۔ کسی کا خیال کرنا محبت کرنے سے زیادہ پیارا عمل ہے۔ گالی کا جواب گالی اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تو سکون دیتا ہے لیکن دماغ کو بنجر کر دیتا ہے۔ اکثر ہم صرف وقتی خوشی کے لیے حقیقی سچ کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزن انسان کی اپنی سوچ کا ہوتا ہے۔ تھوڑا ادب زیادہ علم سے بہتر ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ کچھ کھونے کا ڈر ہی زندگی کو جینے کے لائق بناتا ہے۔ سارے دل وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں سوائے ماں کے۔ مٹی کا بنا ہے تو گھل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا ہے اگر تو انسان سا کیوں ہے؟ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار نہیں چمک جاتا۔ تعلقات بغیر محبت کے تو قائم رہ سکتے ہیں مگر بغیر احترام کے نہیں۔ ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ تمام خوبیوں میں افضل خوبی خود کی خامیوں کو پہچاننا ہے۔ جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ موت سب کو آتی ہے، جینا سب کو نہیں آتا۔
خوش قسمت ہے وہ جسے غلطی کے بعد سدھرنے کا موقع ملا۔ زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ خوبصورتی چند دنوں کی حکومت ہے، دعا روح اور آرزو کے ایک ہو جانے کا نام ہے۔ سب سے زیادہ مالدار وہ شخص ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالی سے بھی سودے بازی کرنے لگتا ہے۔ دوستی موقع نہیں، ذمہ داری ہے۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں، خاموشی میں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو، اور جب برائی کی جائے تو وہ خوش ہو۔ کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے کو اپنی طاقت نہیں سمجھنا۔ ذمہ دار آدمی خوبصورت آدمی سے بہتر ہے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست بنایا، اپنے ضمیر کی مسجد کا امام نہیں۔ میں صرف اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا، اس کا نہیں جو آپ نے سمجھا۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ جس کی نظر سبب بنانے والے پر ہوتی ہے، وہ سبب سے دل نہیں لگاتا۔ دنیا میں سب سے خوبصورت، حسین اور شفاف جذبہ محبت کا ہے۔ یہ جذبہ نفرت کی چٹان کو پاش پاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر طرف دوستی کا میلہ ہے، پھر بھی ہر آدمی اکیلا ہے۔ میرا ارمان میری خواہش نہیں ہے، یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے۔ میں جتنا زیادہ لوگوں سے ملتا ہوں، مجھے اس قدر ہی اپنی تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ کچھ لوگ صرف اپنی زبان کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے۔ اس شرط پہ جو لیجئے تو حاضر ہے دل ابھی، رنجش نہ ہو، فریب نہ ہو، امتحان نہ ہو۔ یوں بنی ہے رگے جسم کی، ایک نس ٹس سے مس اور بس۔ ہر نگاہ منظر ہے پر کسی کو فرصت ہی نہیں۔ آپ کی عزت آپ کی دوا کی طرح ہے، اسے اپنے چھوٹوں کی پکڑ سے دور رکھیں۔ بعض دروازوں کو ہم دیواروں میں بدل دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ کبھی نہ کھل سکیں۔ انسان کو کوئی چیز مٹی سے سونا، سونے سے ہیرا اور ہیرے سے کوہ نور نہیں بناتی جتنی جلدی تکلیف بناتی ہے۔ نہ دولت فخر ہے، نہ غربت لعنت۔ ایک دن لگتا ہے کہ زندگی کے راستے اتنے صاف ہیں کہ وہ کبھی دھندلا ہی نہیں سکتے، اور اگلے ہی دن ایسی گرد آتی ہے کہ آنکھیں کھلی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑا آدمی بننا بہت بڑا کمال ہے، لیکن بڑا آدمی بننے کے بعد چھوٹا آدمی نہ بننا اس سے زیادہ بڑا کمال ہے۔ پیار کرنے والے اور محبوب کے بیچ ایک دوسرے کو جیتنے کے لیے اگر دنیا ڈالنی پڑ جائے تو پھر ساری عمر دنیا ہی ڈالنی پڑتی ہے۔ قسمت ہمیشہ بہادروں کا ساتھ دیتی ہے اور بزدلوں کو گھسیٹتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اور ویسے بھی مقدر ہاتھوں کی لکیروں میں نہیں لکھا ہوتا، وہ اس کوشش میں ہوتا ہے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انسان درد کے بغیر اپنی حد کو جاننے کے قابل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ انسان اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ جس کو جتنا بھی حاصل کر لو ہمیشہ لا حاصل ہی لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی ہے اور تھوڑی ہے، اور پھر کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ جب ہم اپنے لیے آزادی نہیں دیتے تو دوسروں کی آزادی ہمیں تنگ کرتی ہے۔
اپنے اندر چلتے ہوئے طوفانوں کو چھپانے کے لیے مسکراہٹ سے بڑا خول کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس سے پوچھیں کہ کیا وہ ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے جو اسے بیمار کرتی ہیں۔ انسان کو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لیتا ہے جسے خدا نے تفریح کے لیے بنایا ہے۔ دل کے گھر میں روز ایک چیز ٹوٹتی ہے۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ خوبصورت صبر یہ ہے کہ انسان کسی کو خبر نہ ہونے دے اور اپنی تکلیف کو چھپا لے۔ چپ کی بوٹلی میں سیانے لوگ دکھ کو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ پھر لازم تو نہیں کہ جو دل میں بستے ہوں وہ دل کے حال بھی جانتے ہوں۔ یہ انسان کی آزاد رائے ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، ورنہ ہم میں اور بھیڑ بکریوں میں کیا فرق ہے؟ زندگی ختم ہو جائے تو اسے آواز دینے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ آزمائش کا ہر دور مشکل ہوتا ہے، کڑا، سخت، روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا۔ سچ بولنے سے معاملہ گزرے ہوئے وقت کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ مذہب سر پر پڑی ہوئی چادر نہیں ہے کہ چادر میں دھوپ آنے لگی تو دوسری چادر اوڑھ لی جائے۔ صدمے کی پہلی چوٹ اکثر حیران کر دیتی ہے تو دوسری چوٹ شرمندگی کی پڑتی ہے۔ خود کو الزام دینا، اپنا قصور ڈھونڈنا، کیونکہ انسانی دماغ کو کسی نہ کسی پر الزام رکھنا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی وفاداری ہے۔ سب لوگ ایک جیسے ناقدرے نہیں ہوتے۔ کسی ایک کی وجہ سے ہر نئی دستک کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تم نے ایک نیکی کی ہے اور اس نیکی کا اجر اگر تمہیں یہاں نہیں ملے گا تو اگلی دنیا میں مل جائے گا۔ زندگی انسان کو تبھی مزہ دیتی ہے جب انسان اس زندگی کو مکمل اللہ پر خود سپردگی کے ساتھ گزارے۔ جو مل گیا اس پر شکر ہو، جو نہ ملا اس پر شکایت نہیں۔ ضروری نہیں اچھی باتیں کرنے والا شخص اچھا انسان بھی ہو۔ جس کے ٹوٹنے کی آواز نہ سنائی دے اس کے ٹوٹنے پر زیادہ دھیان دو۔ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے ہر انسان کی عزت۔ وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ انسان بری نیت نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ جو چیزیں رواج میں آ جائیں ان کا غلط ہونا ذہنوں سے نکل جاتا ہے۔ لوگوں کا تو کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے نہیں بندھی ہوتی کہ وہ زبانیں کھولیں گے اور عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے انسان کی عزت۔ وہ نہ چاہے تو کوئی رسوا نہیں ہو سکتا۔ نظر میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ آنکھ روح کا دروازہ ہوتی ہے۔ یہ جو دیکھتی ہے اس کو روح میں اتار لیتی ہے۔ ایسے کام جن کو کر کے پچھتاوا ہو اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ وہ لوگ جو احسان جتاتے ہیں۔ تو کیا دل کو پتہ چل جاتا ہے جب مسافر غلط راستے پر چل نکلتا ہے؟ وہ جو ایمان رکھتا ہے اسے نہ خوف، نہ غم اور نہ کوئی ملال۔ اپنے غصے کو اتنی اجازت مت دو کہ وہ تمہارے دل کو خاک کر دے۔ سیاست کیسی بری چیز ہے، لوگوں کو جدا کر دیتی ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر لیتی ہے جو شیطان سے بھی ممکن نہیں۔ انسان کے اصولوں کی طرح اس کی روح کا سکون بھی ایک بڑی نازک چیز ہے۔ مصیبتیں ذہن کو کمزور کر دیتی ہیں، شخصیت کی تراش خراش ہو جاتی ہے، کردار بدل جاتا ہے، اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بیوقوف لوگ اپنا دل خراب کرتے ہیں۔
وقت کی واپسی نہیں ہوتی گھڑی کی سوئیاں گھمانے سے۔ خیال جس کا تھا خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ زمانہ بھی عجیب ہے، ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر چلتا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ لوگ مخلص ہونا پسند نہیں کرتے، مگر تلاش ہمیشہ مخلص کی کرتے ہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ سکون کی جھوپڑی پریشانی کے محل سے بہتر ہے۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بد نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کی یاد کے بغیر بے سکونی دل کا مقدر ہے۔ نقصان ہے ہر وہ چیز، ہر وہ سہولت، ہر وہ شخص کہ جس کی قیمت آپ کا ذہنی سکون ہو۔ جس طرح بچھو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا، اسی طرح دھوکے باز دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ صبر کبھی دے کر دنیا میں نہیں بھیجا جاتا، آہستہ آہستہ ہر آزمائش پر عطا کیا جاتا ہے، ورنہ ہم انسان تو پہلی تکلیف کو ہی آخری حد مان لیتے ہیں۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے بہتر ہو سکیں۔ برے دن نہ ہوتے تو اچھے دنوں کی اہمیت نہ ہوتی۔ رزق کا ملنا تمہاری قابلیت نہیں، رب کی عطا ہے۔ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، منزل تو وہی ہے جہاں خواہشیں تھم جائیں۔ آسمان والے کے فیصلوں میں ہمیشہ ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ بد دعائیں اندھی نہیں ہوتی، یہ اگلے کے کرم دیکھ کر اپنا کام کرتی ہیں۔ آپ لاکھ کسی بے قصور کو بد دعائیں دیتے پھرو، اسے کچھ نہیں ہوگا، لیکن کسی ظالم انسان کے لیے آپ کی فقط ایک آہ ہی کافی ہوگی۔ حقیقی عشق وہی ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے۔ ایک آنسو نے ڈبویا مجھ کو ان کی بزم میں، بوند بھر پانی سے ساری آبرو پانی ہوئی۔ تمہارا دین مشکل ہے، میرا آسان رہنے دو، خدا را شیخ مجھ کو تم فقط انسان رہنے دو۔ کوئی الجھن ہو تو مل کر سلجھا لیا کریں، کوئی یاد آ رہا ہے رابطہ کر لیا کریں، کوئی اچھا لگتا ہے بتا دیا کریں۔ زندگی بہت تلخ ہے، لوگ ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے۔ نصیب اچھے نہ ہوں تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔